بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کو خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کا جواب دے کر اپنے ایک صحابی کو اس کے پاس بھیجا، وہ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ واقعہ انتہائی دلچسپ ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو پھر میں نبی بن جاؤں گا، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہوں۔ اس کے خط پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب لکھا اور فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے مسیلمہ کذاب کے دربار میں یہ خط کون لے کر جائے گا؟ چھاپڑی فروش ایک صحابی تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ ان کے 11 بچے تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ جلدی سے اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، اس لیے مجھے جلدی ہے۔ حضور نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا اس کے گھر ذرا ڈٹ کے جانا۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے۔ وہ جو صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر گئے وہ حبیب بن زید تھے۔ جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسیلمہ ٹھٹک کے کہنے لگا کون ہے تو؟ آپ گھراتے ہوئے فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتلاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسیلمہ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے بے نیازی سے فرمایا یہ تیرے خط کا جواب ہے، یہ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسیلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب بن زید کھڑے تھے، غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کر کہنے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ مسیلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسیلمہ کذاب نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا، کہنے لگا اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر اور تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے۔ مسیلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلے دعائے شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسیلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسیلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس واقعے کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔